صدیق اکبر تھے، اگر میرے آقا مکہ میں صدیق بھی مکہ میں، اگر میرے آقا مدینے میں صدیق بھی مدینے میں، میرے آقا بیت اللہ میں صدیق بھی بیت اللہ میں، میرے آقا مسجد نبوی میں تو صدیق بھی مسجد نبوی میں، میرے آقا ہجرت کے سفر میں صدیق بھی ہجرت کے سفر میں، میرے آقا غار میں صدیق بھی غار میں، میرے آقا قبا کے مقام پر صدیق بھی قبا کے مقام پر، میرے آقا بدر میں صدیق بھی بدر میں، میرے آقا احد میں صدیق بھی احد میں، میرے آقا حنین میں صدیق بھی حنین میں، میرے آقا فتح مکہ کے موقع پر صدیق بھی فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا تبوک میں صدیق بھی تبوک میں، میرے آقا سفر میں صدیق بھی سفر میں، میرے آقا حاضر میں صدیق بھی حاضر میں، میرے آقا نماز میں صدیق بھی نماز میں، میرے آقا جہاد میں صدیق بھی جہاد میں، آگے چلو میرے آقا روزے میں صدیق بھی روزے میں، میرے آقا اگر میدان معاشر میں صدیق بھی میدان معاشر میں، میرے آقا پل صراط پہ صدیق بھی پل صراط پہ، میرے آقا حوض کوثر پہ صدیق بھی حوض کوثر پہ، میرے آقا اللہ کی دربار میں صدیق بھی اللہ کی دربار میں، میرے آقا جنت میں تو صدیق اکبر بھی جنت میں۔ میں جب سورۃ النصر نازل ہوئی، قرآن شریف کی آخری تیسری سپارے کی صورت ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ اب اسلام کو بڑی فتوحات ہوں گی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، اسلام کو اللہ بڑا مقام عطا فرما دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، صحابہ بڑے خوش تھے کہ اللہ نے سورۃ النصر نازل فرما کر اسلام کی فتح کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو مسجد نبوی کے کونے کے اندر بیٹھ کے آنسو آ رہے۔ کسی نے جا کے پوچھا کہ صدیق سورۃ النصر نازل ہوئی، سارے صحابہ خوش ہیں، لیکن آپ تنہے تنہا کونے میں بیٹھ کے آنسو آ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آنسو پوچھے اور فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں شاید وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ صحابی رسول نے پوچھا صدیق میں سمجھا نہیں، فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ نصر نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب فتح آئے گی، اب اللہ کی مدد آ گئی، اب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے یار مجھے تو اس صورت سے یوں نظر آ رہا ہے، مجھے تو اس صورت سے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اب اسلام مکمل ہونے کے قریب ہے، اب اسلامی احکامات مکمل ہونے کے قریب ہے، اب اسلام کو اللہ نے فتح عطا فرما دی ہے۔ اب مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت قریب آ چکا ہے، میں دنیا کی ہر چیز برداشت کر لوں گا، میں دنیا کا ہر صدمہ برداشت کر لوں گا، میں دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن جب میں سوچتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں نہیں رہیں گے، تو اس وقت یہ سوچ کر میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میں آقا کے بغیر زندگی کیسے گزاروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ، یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افہام و تفہیم۔ اللہ اکبر، ارے کیوں نہ ہوتا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا صدیق وہ ہے کہ اگر اللہ نے مجھے اجازت دی ہوتی، مجھے دنیا کے اوپر اگر کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو وہ میں ابو بکر صدیق کو ہی اپنا خلیل بناتا۔ صدیق اکبر رضی اللہ
بارے میں ہی قرآن نے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی فخر امام اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کلام اللہ کے اندر ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، فرمایا یہ وہ ہے کہ جو دوسرا ہے، یہ وہ ہے جو ساتھی ہے، یہ وہ ہے جو ہم سفر ہے، یہ وہ ہے جو ساتھ نبھانے والا ہے، یہ وہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک ساتھ چلنے والا ہے، یہ وہ ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ جو ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہے، یہ وہ ہے جو پیغمبر کا ساتھی ہے، یہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہے، یہ وہ ہے جس کو قرآن نے کہہ دیا کہ یہ پیغمبر کا ساتھی ہے، جس کو قرآن نے کہہ دیا پہلے پیغمبر ہے تو دوسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق ہے، ثانی اثنین جس کو قرآن نے کہہ دیا پیغمبر کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے، ثانی اثنین پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پہلا مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ثانی اثنین تو دوسرا مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، پہلا مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو ثانی اثنین دوسرا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر، کیوں نہ ہوتا پہلا مقام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں بھی اتنی بڑی دی ہیں۔ اللہ اکبر، پتہ ہے کہ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، 40,000 درہم سے بھی زیادہ کا مالک تھے۔ اللہ اکبر، کہ جب کلمہ پڑھا سب سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر 40,000 درہم لا کر ڈال دیا۔ آج کے زمانے کے حساب سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو 3.5 سے 4 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ 6 ریشم کی دکانوں کے مالک ہیں، بڑے امیر کبیر آدمی ہے، مکہ مکرمہ کے اندر بڑے تاجر مشہور ہیں، مکہ مکرمہ کے اندر جو بڑے بڑے پیسوں والے لوگ تھے، جو بڑے بڑے امیر لوگ تھے، جو بڑے بڑے تاجر لوگ تھے، ان میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، ایک وقت آیا، غزوہ تبوک کا موقع آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرما دیا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا۔ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، ادھر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پہنچے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، آج میرے پاس مال کی فراوانی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آج مال کی فراوانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں نے دل کے اندر سوچا آج میرا مال زیادہ ہوگا، آج میں زیادہ مال لے کے جاؤں گا، آج میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، سارا گھر کا مال اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کیا۔ اللہ اکبر، ان سارے کے سارے سامان کو ہاف آف کیا، آدھا آدھا کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، آدھا آ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، سارا سامان اکٹھا کر کے اپنی پگڑی اتاری، اس کے اندر سامان اکٹھا کر کے گھٹڑی باندھی۔ اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میرے ابو جاتے ہوئے واپس لوٹ ہے، میں
میں سمجھی پتہ نہیں کیوں واپس آئے ہیں۔ فرمایا تشریف لائے، آ کر فرمایا کہ میں نے یہاں ایک سوئی رکھی تھی، دیوار میں سے وہ سوئی نکالی۔ فرمایا جاتے جاتے مجھے یاد آ گیا، وہ سوئی اٹھائی، وہ بھی اس سامان کے اندر لے جا کر ڈال دی۔ آگے آئے مارکیٹ کے اندر، دیکھا کہ جسم کے اوپر قیمتی لباس ہے، وہ لباس اتارا اور اس کی جگہ کاٹ کا لباس پہنا۔ اللہ اکبر، اور اس کو بھی اپنے سامان، اپنے لباس کو بھی اس سامان کے اندر ڈال دیا۔ اللہ اکبر، کاٹ کے لباس کے اندر وہ بھی پھٹا ہوا لباس تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج تو ابو بکر صدیق کا مال کم ہے، آج میرا مال زیادہ ہے، دل میں خوش ہے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے نمبر لے جاؤں گا، آج میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکلے جاؤں گا۔ اے مسلمانوں، آج تیرا میرا مقابلہ مال کے اندر ہوتا ہے کہ میں اپنے بھائی سے مال زیادہ کما لوں، آج تیرا میرا مقابلہ ہوتا ہے میں اپنے بھائی سے اچھا بنگلہ بنا لوں، آج تیرا میرا مقابلہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی سے میرا مکان اچھا ہونا چاہیے، میرے بھائی سے میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میرے ہمسائے سے میرا رہن سہن اچھا ہونا چاہیے، میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ کی قسم، صحابہ کا شوق یہ نہیں تھا، صحابہ کا مقابلہ یہ نہیں تھا، صحابہ اس پر فخر کرتے تھے کہ کون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی سب سے زیادہ قربانی پیش کر سکتا ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج تو ابو بکر صدیق کا مال کم ہے، دل میں خوش ہے کہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلا نمبر دے دیں گے۔ اللہ اکبر، تھوڑی دیر گزری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پوچھا، آج میرے آقا نے سوال ہی عجیب کر دیا۔ مثلا میں آپ کو مثال دے کر یوں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ 1,00,000 روپیہ لے کے آئے، آپ کے مولانا سیف اللہ صاحب کی، مولانا سیف الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کر دے، حضرت یہ مسجد کے لیے ہے، حضرت اگر کہیں کہ یار 1,00,000 روپیہ تو تو نے مجھے دے دیا، بتا تیرا پیچھے بینک بیلنس کتنا ہے، بتا تو گھر کے اندر کتنا چھوڑ کے آیا ہے، بتا تیرے پیچھے کتنا مال موجود ہے۔ وہ بندہ کہے گا یار مولانا آپ عجیب آدمی ہے، میں جانوں میرا گھر جانے، میں جانوں میرے گھر کا پیسہ جانے، میں جانوں میرے گھر کا مال جانے، آپ اپنے پیسے لو، اللہ خیر چلا۔ اللہ اکبر، عجیب سا لگتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کیا باقی ہے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا، فرمایا عمر یہ بتا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے، تیرے گھر میں کتنا مال باقی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آیا کہ نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میں نمبر نہیں لے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کی دربار میں لے کے آیا ہوں۔ میرے آقا نے دیکھا اپنے یار ابو بکر کی طرف، فرمایا ابو بکر خلفہ کا ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے گھر کے لیے یا فرمایا لِآلی، اپنے آلی کا طرف تو لِآلی کا، اپنے آل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کے آیا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ جو بھی تھا اٹھایا آپ کی قدموں کے اندر ڈال دیا، قیمتی لباس تھا وہ بھی اتارا آپ کے قدموں میں ڈال دیا، سب چیز آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ خلفی خلفی لِآلی، میں اپنے آل و عیال کے لیے اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، جو کچھ تھا اللہ کر آپ کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دے کر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نہیں مسکرا رہا، میرے ساتھ جبریل امین آئے ہیں، حضرت جبریل امین بھی مسکرا رہی ہیں۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبریل امین کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو سلام کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا رسول اللہ میرا بھی سلام عرض کر دیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ فرمایا صدیق اکبر سے پوچھ
پوچھو کیا اس حال میں بھی مجھ سے راضی ہے؟ میرے بھائی آج تو اور میں جمعہ کی نماز پڑھنے آئے کہ اللہ راضی ہو جائے، کوئی ساتھی تبلیغ کے لیے وقت کے لیے جاتا ہے اللہ راضی ہو جائے، کوئی تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو جائے، نماز پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، صدقہ دیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، کسی کی خدمت کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے، دنیا کا کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں کہ اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر! ارے اس صدیق کا کیا مقام ہے جن سے اللہ خود پوچھ رہے ہیں صدیق کیا کچھ اللہ سے تو راضی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو نکل آئے، زاروں قطار رونے لگے، رو کے بار بار کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں، میں اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ صدیق اکبر کو کہو اگر تو اس حال میں اللہ سے راضی ہے تو اللہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اللہ کی قسم جب 40,000 درہم کے مالک تھے، جب کئی ریشم کی دکانوں کے مالک تھے، جب مکہ مکرمہ کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، جب مکہ مکرمہ کے امیر لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کو سلام نہیں بھیجا، اللہ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا۔ یہ سن لو آج اور تو اور میں یہ چاہتے ہیں شاید میرے پاس بڑا مال ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، شاید میرے پاس اچھی گاڑی ہوگی میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے پاس بڑا بنگلہ ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا اچھا رہن سہن ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرا اچھا کاروبار ہوگا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نہیں اور دیکھو جب تک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر چیز اس معاملے میں اچھا تھا، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ نہیں آیا، جب ہر چیز اٹھا کر اللہ کے نام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دی تو اس وقت اللہ کے سلام بھی ہے، اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی آ گیا۔ تو میں جان کر رہا تھا ثانی اثنین کہ یہ دوسرے ہیں، مطلب یہ تھا کہ ساری زندگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنے کے لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی لیکن آگے نہیں نکل سکے، کیونکہ یہ اللہ کی چاہت تھی کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام ہے، کسی کا مرتبہ ہے، کسی کا نمبر ہے، کسی کی شان ہے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے۔ ثانی اثنین کائنات کے اندر دوسرا ابو بکر صدیق، اللہ اکبر۔ دوسرا اسی آیت کے اندر ہے یقول لصاحبہ، اور میں کلام بڑے معنی کریں گے، اب آج میں آپ کو ایک معنی یاد کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ کہ وہ ساتھی، وہ ہم سفر، وہ ساتھ رہنے والا، وہ ساتھ نبھانے والا، کیسے اللہ اکبر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بچپن میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچپن کے اندر تجارت کے لیے اپنے چاچا کے ساتھ شام کا سفر کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی اما خدیجہ کبریٰ کے ساتھ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صدیق اکبر بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کی قسم جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہاں صدیق اکبر تھے۔ اگر میرے آقا مکہ میں صدیق بھی مکہ میں، اگر میرے آقا مدینے میں صدیق بھی مدینے میں، میرے آقا بیت اللہ میں صدیق بھی بیت اللہ میں، میرے آقا مسجد نبوی میں تو صدیق بھی مسجد نبوی میں، میرے آقا ہجرت کے سفر میں صدیق بھی ہجرت کے سفر میں، میرے آقا غار میں صدیق بھی غار میں، میرے آقا قبا کے مقام پر صدیق بھی قبا کے مقام پر، میرے آقا بدر میں صدیق بھی بدر میں، میرے آقا احد میں صدیق بھی احد میں، میرے آقا حنین میں صدیق بھی حنین میں، میرے آقا فتح مکہ کے موقع پر صدیق بھی فتح مکہ کے موقع پر، میرے آقا تبوک میں صدیق بھی تبوک میں، میرے آقا سفر میں صدیق بھی
سفر میں میرے آقا حاضر میں، صدیق بھی حاضر میں، میرے آقا نماز میں، صدیق بھی نماز میں، میرے آقا جہاد میں، صدیق بھی جہاد میں، تو آگے چلو میرے آقا روزے میں، صدیق بھی روزے میں، میرے آقا اگر میدان معاشر میں، صدیق بھی میدان معاشر میں، میرے آقا پل صراط پہ، صدیق بھی پل صراط پہ، میرے آقا حوض کوثر پہ، صدیق بھی حوض کوثر پہ، میرے آقا اللہ کی دربار میں، صدیق بھی اللہ کی دربار میں، میرے آقا جنت میں تو صدیق اکبر بھی جنت میں۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، دوسرے ساتھی، سمجھ آئی بات آپ کو؟ قرآن نے کہا ساتھی، آگے میں پڑھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم جس کو قرآن اللہ کے نبی کا ساتھی کہہ دے، جس کو قرآن اللہ کے نبی کا ساتھی کہہ دے، جس کو قرآن نبی کا دوسرا کہہ دے، جس کو قرآن ساتھ کہہ دے، جس کو قرآن کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آج کا کوئی بھنگی اٹھے، آج کا کوئی کافر اٹھے، آج کا کوئی بدتماش اٹھے، آج کا اگر کوئی بکواس کرنے والا اٹھے، آج کا کوئی تبرہ کرنے والا اٹھے کہ نہیں صدیق حضور سے کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کی بات کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ صدیق کا حضور کے ساتھ ہونے کا سرٹیفکیٹ قرآن نے جاری کر دیا ہے۔ کیونکہ جو کچھ صدیق کو حضور کا ساتھی نہیں مانے گا، جو صدیق کو حضور کا ثانی نہیں مانے گا، جو صدیق کو حضور کے ساتھ نہیں مانے گا، جو صدیق کو ثانی اثنین نہیں مانے گا، جو صدیق کو لصاحبہ ہی نہیں مانے گا، وہ قرآن کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے مجھے کہنے دو، جو صدیق کا منکر ہے، جو اسلام، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ اسلام کا بھی منکر ہے، جو صدیق کا منکر ہے، اللہ کی قسم وہ کافر ہو سکتا ہے، مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ کو یقین ہے نا اس بات پر؟ تو صدیق حضور کا ساتھی کون؟ بلند آواز سے، حضور کا ساتھی کون؟ حضور کا ساتھی کون؟ آپ کے ساتھ سب کہتے ہیں حضور مکے میں تو صدیق بھی، بلند آواز سے حضور مدینے میں تو صدیق بھی، حضور اگر غار میں تو حضور صدیق بھی۔ اللہ کی قسم حضور کے آپ پوری کی پوری اسلامی تاریخ اٹھا کر دیکھو، کوئی ایک بھی اہم ترین موقع آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں میں آقا تو موجود ہوں اور صدیق اکبر موجود نہ ہو۔ ایک